بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو عشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ یعنی محرم الحرام کے مہینے میں بالخصوص جو محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، اس میں نوحہ کرنا یا شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانا یہ شرعاً جائز ہے یا کہ نہیں؟ آج کا ہمارا سوال یہ ہے۔ تو اس سوال کے جواب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ اصل میں محبت یہ نہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو بندہ چھریوں یا چاقو لے کر بندہ اپنے جسم کو پیٹنا شروع کر دے، اپنے جسم کو زخمی کرنا شروع کر دے یا ویسے اپنے جسم کو پیٹنا شروع کر دے۔ یہ در حقیقت محبت نہیں ہے۔ امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا مدار ایمان حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ جب تک اپنے ماں باپ اولاد تمام جہان سے زیادہ محبت حضور علیہ السلام کی نہیں ہوتی، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ہاں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یاد رکھیں کہ محب کو محبوب کی ہر چیز ہی بڑی محبوب اور عزیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی محبوب کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی شریف میں جب مجنوں کی حکایت ذکر کرتے ہیں تو یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ کمال محبت کے طور پر ایک کتے کے وہ بوسے لے رہا ہے، تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ مجنوں یہ تو کتا ہے، یہ نجس ہے، اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو مجنوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نجس ہے، میں تو اس کو چوم کر غلط کر رہا ہوں، نہیں کہا اگرچہ یہ کتا ہے لیکن ہے تو لیلا کی گلی کا کتا، میری محبوبہ کی گلی کا کتا ہے، اس لیے اس کو چوم رہا ہوں۔ یہ کتا لیلا کی گلی کا ہے۔ محبان صادقہ جب دنیا کے محبوبوں کے ساتھ یہ حال ہے جن میں ایک حسن فانی کا کمال صحیح، ہزاروں عیب اور نقص بھی تو ہے نا، تو کیا کہنا ہمارے کریم آقا حضور علیہ السلام کا، کہ ہمارے کریم آقا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جن کے تمام اوصاف حمیدہ میں اعلیٰ کمال اور جن کا ہر کمال ابدی اور لازوال ہے، اور جو ہر عیب اور نقص سے منزہ اور پاک ہے، مبرہ ہے، جو ان کی کوئی مثال نہیں، ان کے ہر تعلق والا ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہو، خواہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے ہو، یا اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی ہو، جو بھی ان کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ پھر کیا کہنے ان کے جو حضور علیہ السلام کے جگر کے پارے، عرش کی آنکھ کے تارے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان کیا ہوگی جن کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، فرمایا کہ حسین میرا اور میں حسین کا ہوں، اللہ اس بندے کو دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ اس بندے سے محبت فرمائے جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، فرمایا کہ حسین ایک نسل نبوت کی اصل ہے۔ اب دیکھیں نا اس حدیث مبارکہ کے اندر، یہ حدیث مبارکہ کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایک بار نام لے کر 3 بار ضمیر کا لٹانا بھی کافی تھا، لیکن ضمیر نہیں ذکر کی،
तीनों बार लज्जत के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम का मुबारक नाम ही लिया है, ज़मीर का इयादा नहीं किया। तो कौन सा ऐसा सुन्नी होगा जिसे वाक़या करबला का गम नहीं, या उसकी याद से उसका दिल महजून और आंखें पुरनम नहीं। हाँ, मसाइल के अंदर हमें सब्र करने का हुक्म दिया गया है। शरीयत जज़ा फज़ा करने से मना करती है, और हर बंदे को जो भी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला है उसको इस चीज़ का गम है। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मोहब्बत ये नहीं कि जब साल के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आए उस वक़्त आप छुरियाँ चाकू लें और अपने जिस्म को पीटना शुरू कर दें। ये मोहब्बत नहीं, बल्कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिस तरह इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बातिल के सामने डट गए थे, हमें चाहिए कि हम भी बातिल के सामने डट जाएं, उनकी सीरत को अपनाते हुए। जिस तरह आपने ज़िंदगी बसर की, हमें भी चाहिए कि आपकी सीरत को पढ़ के, आपकी सीरत का मुताला करके हम आपकी सीरत को अपने ऊपर अपनाएं। जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हम कुरान पाक की तिलावत करें। वैसे तो कुरान पाक की तिलावत सारा साल करनी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो हम ज़िक्र व अज़कार करना शुरू कर दें, ताकि जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आए तो जो भी पढ़ा हुआ है वो आपकी मुबारक बारगाह जो है उसको इसाले सवाब कर दिया जाए। ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत इसका नाम नहीं कि फ़कत अपने जिस्म को पीटा जाए, अपने जिस्म पर ज़ख्म किए जाएं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की, हम आपकी सीरत को अपनाएं। जिस तरह आपने बातिल के सामने आप झुके नहीं, सर आपने दे दिया, लेकिन आप बातिल के सामने झुके नहीं बल्कि डटे रहे। और क़यामत तक आने वाले हर एक शख्स को ये पैगाम दिया कि जब बातिल से तुम्हारा मुकाबला हो तो उस वक्त झुकना नहीं, बातिल के सामने डट जाना है।